मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو تم پر ہے۔ کیا کوئی بنانے والا ہے اللہ کے سوا جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ روزی دیتا ہے تم کو آسمان اور زمین سے۔ کوئی عبادت کے علاوہ نہیں ان کے علاوہ، پھر تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ کفر میں کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اور اگر تجھ کو جھٹلائے اے پیغمبر تو تحقیق جھٹلا چکے ہیں کتنے ہی رسول آپ سے پہلے یہ لوگ، اور تمام امور اللہ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں۔ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، سچ ہے۔ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور تم کو تمہارے ساتھ دغا نہ کرے، اور تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے نام سے وہ دھوکے باز۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پھر تم اس کو اپنا دشمن سمجھ لو۔ وہ تم کو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اس غرض سے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہو جائے۔ کلام پاک کی آپ سورہ فاطر سن رہے ہیں۔ سورہ فاطر کا یہ دوسرا سبق اور دوسرا درس ہے۔ یہ پچھلا سبق تھا۔
آج کے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، انسانوں کو، وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، فقیر ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، کہیں کا بھی ہو، انسان ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں، اے انسان، اے لوگو، یہاں کافر اور مسلمان کی بات نہیں ہے، سب انسانوں کی بات ہے، کیونکہ آسمان کے نیچے سب رہتے ہیں، زمین کے اوپر سب چلتے ہیں۔ اس کے پانی کو جتنا کافر پیتا ہے اتنا ہی ایمان والا پیتا ہے۔ اس کے رزق کو جس طریقے سے مرد کھا رہا ہے اسی طریقے سے عورت کھا رہی ہے۔ اس کے سورج سے جتنا فائدہ مرد حاصل کر رہے ہیں اسی طریقے سے عورت بھی حاصل کر رہی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتے ہیں، لوگوں، اللہ کے احسانات کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانات کا شکر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ، اسے ایک مانو، ایک جانو، اس کی توحید پر ڈٹ جاؤ اور بس جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب زندگی اور موت کا مالک وہ، رزق کا دینے کا مالک وہ، آرام اور سکون کے دینے کا مالک وہ، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ رات اور دن اس کے قبضے میں، سورج چاند اس کے قبضے میں، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں، فقیری امیری اس کے قبضے میں۔ جب ساری چیزوں کو اس نے اپنے قبضے میں لیا ہے تو پھر عبادت کیوں اس کی نہیں کرتے؟ اس کی طرف چلنا چاہیے، اس کی بات کو گانا چاہیے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا، اے لوگو یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی نعمت سوچو، بیٹھ کر غور و فکر کرو۔ علیکم، جو تم پر کی ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کے جو احسانات ہیں، اسے یاد کرو، اور یاد کرنے کا مطلب یہ اس کا شکر ادا کرو، اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسے ایک مانا جائے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ رزق کا دینے والا بھی وہ ہے، اور رزق کو اگر روک لے تو اس کے کھولنے والا کوئی نہیں، جب یہ بات معلوم ہو گئی ہے تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، اس کا نام لیا جائے۔ سارے انتظامات اس نے کیے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ سب کچھ میں دوں اور میرا بندہ جا کر کے کسی اور کا ہو جائے، نہیں، اسے یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ میرا اور جا کر جھکے کہیں اور، دیوں میں اور مانگے کسی اور سے۔ دینے والا میں ہوں اور میرا بندہ سمجھے کہ عطا کرنے والا کوئی اور ہے، پتھروں کو عطا کرنے والا سمجھ رہا ہے، درختوں کو عطا کرنے والا سمجھ رہا ہے، اور عطا کر رہا ہوں میں، نہیں، اسے یہ بات پسند نہیں ہے، اسے یہ بات گوارا نہیں ہے، اسے یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ فرمایا، ھل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی ہے پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ کوئی ہے پیدا کرنے والا جو تجھے بنا دے کوئی اور؟ تیرے مرنے کے بعد کوئی پتھر بنا کر دکھا دے تیرے جیسا کوئی انسان؟ چلو اس نے بنایا پہلے اور اس نے موت دے دی، اب کوئی جس کی تو عبادت کر رہا تھا وہ اسے زندہ کر کے دکھا دے۔
غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. یرزقکم من السماء، روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے، بارش آسمان سے اترتی ہے اور اس بارش میں اللہ تبارک و تعالی رزق کو اتارتے ہیں اپنے بندوں کے لیے. والارض، اور زمین سے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے جس میں سے بارش آ رہی ہے، زمین اس کی ہے جس کے اندر سے تمہیں کھانے کی چیزیں میسر ہو رہی ہے، رزق مل رہا ہے. اب زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، اب اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تمہیں کون دے سکتا ہے؟ کہاں سے رزق آ رہا ہے؟ اور تو جب آسمان اور زمین میں سے رزق تمہیں دیا جا رہا ہے تو لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، عبادت اس کی ہونی چاہیے. کہنے کا مطلب یہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم الٹے شرک میں اور کفر میں پھرے جا رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندے کہاں جا رہا ہے تو شرک میں، کہاں تو کفر میں جا رہا ہے؟ لیکن بندے اس کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی، اب بھی فی الحال لوگوں کے حالات یہ ہے، چاہے وہ سائنسداں ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکن سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر ڈاکٹری کرتا ہے، بڑا ڈاکٹر، تجربے کار ہے، لیکن صبح ہاتھ جوڑتا ہے پتھر کے ساتھ. اپنا مشکل کشا اور اپنے حاجت روا اور اپنی بگڑی بنانے والا اور موت اور زندگی کا مالک، اب بھی وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہی پتھر ہے. تو جب لوگ بات نہیں مانتے تھے قرآن کے باوجود، قرآن کے سننے کے باوجود بھی، ظاہر سی بات ہے پیغمبروں کو تو دکھ ہوگا. وہ تو جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام جب ہوتا نہیں دکھے گا تو پیغمبروں کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا. اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اپنے پیغمبر